جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ جو کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن میں گورنمنٹ جو ہے نا جی وہ بڑی کانفیڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے, لیکن دو اسٹیٹمنٹس میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بلاول صاحب کی لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ جی ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے. کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی اگر حکومت نے سیلاب متاثرین کی مدد نہ کی تو ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے. 7-8 مہینے بعد فلڈ کے یہ اسٹیٹمنٹ دینا. پھر زرداری صاحب کا جو میلسی اور ویاڑی کا جو دورہ تھا اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے مسائل کو پیپل پارٹی اور میں بہتر سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل جو ہیں وہ بھی ہم پہ اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, انٹرنل بھی ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ہم اس کو بہتر طریقے سے رن کر سکتے ہیں, اور ہم جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی ہم 80 بلین 100 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ وہ. تو یہ علیحدہ علیحدہ دیکھ رہے ہیں دونوں سینیریو کو, پیپل پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو؟ نہیں سر, علیحدہ علیحدہ اس کو اس صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ آج کا تازہ ترین بیان ہے. میں آج فیصل کریم کنڈی صاحب ملتان میں تھے, ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا جی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, ہم حکومتی اتحاد میں شامل ہیں, لہٰذا پیپلز پارٹی ایک اپنی علیحدہ شناخت رکھتی ہے, اور وہ امید یہ ہے آخر میں وہ پھر تھوڑا سا لوپ رکھ گئے کہ فیصلہ تو پارٹی لیڈرشپ کرے گی مشاورت کے بعد, لیکن ہم الیکشن میں بھی جائیں گے اور اپنی انفرادی حیثیت میں جائیں گے. پہلی بات جو ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر آج سے 2 دن پہلے زرداری صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تھا ویاڑی میں, تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بہت جذباتی ہے. وہ بہت جذباتی ضرور ہے, لیکن اس کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیزنڈ جو پولیٹیشین ہے وہ موجود ہے, آصف علی زرداری. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جتنے بیانات بلاول صاحب دیتے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی منشا کے بغیر تو نہیں دیتے نا, ان کی مشاورت کہیں نہ کہیں بہرحال داخل ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایک بڑا خوبصورت ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کورٹس کے اندر کھڑے ہو کے بھی ہمارے پولیٹیشنز یہ کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کی تھی یہ سیاسی بات تھی جو میں نے جلسے میں کی, پبلک کے سامنے کی, گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اس کو اس طرح نہ لیا جائے. ایون کہ اسمبلی فلور کے اوپر کی ہوئی باتیں بھی جو کہ قانون کا حصہ ہیں, آئین کا, وہ یہ ریکارڈ کا حصہ سیاسی بنا دیا گیا. جس کی ایک تازہ ترین مثال شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر ہم لے لیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے, فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے مائک آن کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں اسمبلی کی رکنیت سے جو ہے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. اب جب مائک آن ہو, اسمبلی رولز کے مطابق مائک آن ہو, مائک آپ کے پاس ہو, اسپیکر نے آپ کو موقع دیا ہوا ہو, اور اس پر کھڑے ہو کے آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے جب تک کہ اسپیکر اس کو حذف نہ کرے. اب جو شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ حذف نہیں ہوئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور وہ جیسے مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ریزائن کیا تھا, سیم اسی طرح کی ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہی لوگ دوبارہ کورٹس میں جا رہے ہیں کہ ہمارا جو استعفیٰ تھا وہ کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, سینیریو اور تھا, وہ اس طرح ہم نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو یہاں چیزیں اس طرح لی جاتی ہیں کہ بلاول کے اس بیان کو تھریٹ ضرور سمجھا جا سکتا ہے, لیکن مستقبل قریب میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے یا پی ڈی ایم کے اس اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا, علیحدہ اقتدار سے علیحدہ ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہی, لیکن روصف یہ علیحدہ الیکشن لڑ سکتی ہے پیپل پارٹی پنجاب میں, خصوصاً اس کیپیسٹی میں ہے کیونکہ لیٹسٹ جو ان کا جو الیکشن تھا موسیٰ گیلانی والا, وہ انہوں نے اگر وہ غفار ڈوگر صاحب نہ سپورٹ کرتے تو یہ سیٹ نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ اگر وہ پیپل پارٹی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی, ایون کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حلقے میں یا عبدالقادر کے حلقے میں اگر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ سامنے سٹینڈ کرے گا تو اس کے لیے پنجاب میں ایک سیٹ نکالنا بھی ممکن ہے. اصل میں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی بے شک پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اس کے ساتھی ضرور ہیں, تو انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے پہلے بھی اپنے نشان پہ لڑا ہے, تیر کے نشان پہ الیکشن لڑا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آگے الیکشن ایسے نہ لڑ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو اپنا اب جتنے بھی لوگ خلاف ہو رہے ہیں وہ نون لیگ کے خلاف ہیں مہنگائی کی وجہ سے. پیپلز پارٹی بالکل شاطر کی طرح بیٹھی ہے, آرام سے دیکھ رہی, تماشا دیکھ رہی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اسے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نہ اسی کو برائی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے خوش ہیں اور لوگ بھی ان سے خوش ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نیکسٹ جو پرائم منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو آ رہا ہے, تو اس لیے بالکل خاموش ہیں لوگ اس کے بارے میں. جو بھی مہنگائی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگا ہے, روٹی نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, یہ تمام کے تمام جتنے بھی اس کے جو نقصانات ہیں وہ نون لیگ کو جا رہے ہیں. نون لیگ کا ہے, پیپل پارٹی بھی تو اس کو پرائز پے کر دی. آپ اگر راجن پور کا الیکشن دیکھیں جو جامپور کا ہوا تھا, مطلب اس میں پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 20,000 ووٹ مل رہی ہے. وہ سیٹ بھی پی ٹی آئی پنجاب ہو پڑی
ہو پڑی پیپل. دیکھیں اگر آپ نے اگر آپ نے 23 میں الیکشن ہوتے ہیں اور پیپل پارٹی نے فیڈرل میں حکومت بنانی ہے تو وہ پنجاب میں اس کو وہ کہتے ہیں نا مالا مارنا پھیرنا پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی پارٹی کا بندہ یہ بات اس کو ماننی پڑے گی، عمران خان کا بیانیہ ملک میں چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ کیسے آتے اس پہ ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹ کیسا آ جائے، کون آ جائے، اس پہ فرق. تو وہ جب کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، جیسے ملتان میں ابھی ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے، مطلب آپ دیکھ لیں کہ یہ عامر ڈوگر والے حلقے میں یا شاہ محمود والے حلقے میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے آپ کے پاس پیپل پارٹی کے پاس، تو آپ فیڈرل میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں کیسے ہوں گے؟ دیکھو نا سر، پچھلی دفعہ جب عمران خان کو حکومت دلوائی گئی تھی تو آپ کے ادھر پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے کتنے بندے شامل ہو گئے تھے. جب حکومت آئے گی تو جب الیکشن ہوگا تو آپ دیکھنا بہت سارے لوگ ادھر ہو جائیں گے، یہ ہوتے رہے ہیں. میں اس پہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جی ہر حلقے میں 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں. جب ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ایک کو ملے گا نا، تینوں میں سے 2 کدھر جائیں گے؟ پارٹی سوئچ کر دیں گے. کسی طرف جائیں گے. اچھا وہ جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو 2nd 3rd 4th نمبر پہ آ رہا ہے، وہ اگر کوئی پارٹی جوائن بھی کر لیتا ہے تو اس کو کتنا ایک فرق پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ لیکن پڑے گا سر، جب پارٹی میں رہا ہے بندہ اس کے 10-5 ہزار ووٹ تو ہوتے ہیں، ایم پی اے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اتنے تو پرسنل ووٹ ہوتے ہیں. نہیں صاحب، دوسری پارٹی کے بھی تو وہ 2 ورکر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ فرما رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. جی اگر اس کے پاس پہلے بات تو کینڈیڈیٹ ایسے ان کے پاس ہیں، نفاذ انصاری ہے ادھر حلقے میں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپنا جو بھٹی کا نام تھا عثمان بھٹی. نہیں وہ تو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا، اس کو آپ نے ایم این اے پہ لٹکا دیا ہے بیچارے کو. ایم پی پاتے ہیں، ایم پی سے ایم این اے پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پتافی صاحب کوئکلی کمنٹس چاہوں گا. کاف لیگ سپریٹ ہو گئی، پرویز الہی صاحب ادھر آ گئے، وہ جو خان صاحب ان کو کہتے تھے وہ الفاظ واپس ہو گئے، اس کو تحریک انصاف کا صدر بنا دیا گیا. ابھی جو چودھری شجاعت صاحب ہیں انہوں نے کل بیان دیا ہے اور میسیج دیا ہے، بیان نہیں میسیج دیا ہے زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو. 3 میسیجز انہوں نے دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو آپ جنرل الیکشن کروائیں، 2 صوبے میں الیکشن نہ کروائیں، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جی یہ جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پیپل پارٹی ہے، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں. ٹھیک، یہ دوسرا میسیج تھا. تیسرا میسیج انہوں نے دیا ہے کہ جی جو کاف لیگ ہے، بچی کچی کاف لیگ جو ہے، یہ نہ پیپل پارٹی میں مرج ہوگی نہ نون لیگ میں مرج ہوگی، یہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں رہے گی. ان جو 3 انہوں نے جو میسیجز دیے ہیں، اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا ساری جماعتوں کے لیے سوٹیبل ہے؟ نمبر 1 سوٹیبل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کتنا اپلیکیبل ہے؟ دیکھیں وہی بات جو ہم شروع میں کر رہے تھے، راؤ صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ سارے ایک ہی نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے. اگر یہ ایک نشان پہ الیکشن لڑیں گے تو ایک رائے یہ ہے عام طور پہ کہ یہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو شاید توڑ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک نشان پر الیکشن لڑیں گے تو عمران خان صاحب کا بیان ہے مزید مضبوط ہوگا. اور وہ جو ایک تاثر ہے کہ دیکھیں جی ایک شخص کا، ایک پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے، اس کا نقصان بہرحال پی ڈی ایم کو ہوگا. کہیں نہ کہیں اگر خان صاحب کو ہوگا تو اس سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم اٹھائے گی. اور آصف علی زرداری صاحب کی اگر آپ بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں، ایون کہ مولانا فضل الرحمان کی بات کریں، یہ 2 کے بارے میں، اور عوامی نیشنل پارٹی، ان 3 کے بارے میں میری جو ذاتی اسیسمنٹ ہے، جو میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے، اس کے مطابق یہ تینوں کبھی بھی ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑنے نہیں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی قطعی طور پہ نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں حالیہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب اس عمر میں بھی اپنی اہم ترین مصروفیات چھوڑ کے اگر وہ پولیٹیکل کمپین پہ نکل چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، زرداری صاحب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ایسا تیر نہیں لگاتے جس میں ان کو پتہ ہو کہ 100% جو ہے ضائع ہو جائے گا، جس میں ان کو 50 60 70% یقین ہوتا ہے کہ یہاں مجھے کامیابی مل جائے گی، تو ایسی گیم کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. جنوبی پنجاب میں مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف شکست دے گی، جس کا فائدہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں یا پیپلز پارٹی اٹھائے گی. راؤ صاحب والی بات، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کی اس سٹیج پر آ گئی ہے جہاں ہر شخص
کینڈیڈیٹ بھی ہے اور وہ اس پہ حصہ بھی لینا چاہتا ہے. غلطی یہ ہوئی ہے بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے, اس کے قائدین سے, کہ انہوں نے تربیت نہیں کی, سمجھایا نہیں کہ جو پارٹی ٹکٹ ہوتا ہے وہ ایک شخص کا ہوتا ہے اور باقی سارے ووٹ اس نشان کے اوپر لگتے ہیں. یہ جو ایک المیہ ہے, یہ جو ایک سچویشن ہے, یہ جو فلا رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, آنے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو 100% نہ صحیح بہرحال کہیں نہ کہیں نقصان. اچھا ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کافی ڈیٹیل میں ڈسکشنز ہوئی. جو پاکستان پیپل پارٹی, مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب ENP, ساری پارٹیز کی پالیسیز ڈسکس ہوئیں کہ یہ کمبائن الیکشن لڑیں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جائیں گے یا PDM کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے. یہاں تک گفتگو ہے جی, اور یہاں ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. اسٹے ٹیونڈ ود SK نیوز.